السلام علیکم لیول 4 مسز راشدہ عمران فلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ کلاس آج بھی ہم جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے قواعد کا کام کیا، آج بھی ہم انشاءاللہ قواعد کا ہی کام کریں گے۔ اور کلاس آج ہم آپ کو جو ہے وہ رموز اوقاف کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کریں گے۔ پہلے تو سمجھ لیجئے کہ رموز اوقاف کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مختلف علامات ہوتی ہیں جو ہم تحریر کرتے ہوئے، کوئی بھی تحریر لکھتے ہوئے ہمیں کوئی چیز بھی جب ہم بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کچھ علامات استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سوالیہ جو ہے کلمہ، کوئی سوالیہ عبارت لکھی تو اس کے آخر میں آپ کو کویسچن مارک لگانا ہے، یا کوئی کسی کی بات کہی ہوئی بات کو آپ ایز اٹ از جب کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور وہ تحریری طور پر ہے وہ بیان، تو پھر وہ اس کو آپ انورٹڈ کوماز میں، جس کو واوین کہتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کلاس آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ تو کلاس جیسے آپ کھول لیجئے آپ اپنی اردو کی کتابیں اور صفحہ نمبر 123، ٹھیک ہے؟ جیسے اسکرین پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رموز اوقاف، یہ علامت جو پہلی علامت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس کو ہم انورٹڈ کوماز انگلش پہ کہتے ہیں اور اردو میں ہم کہتے ہیں واوین، ٹھیک ہے؟ تو یہ علامت کسی کی بھی کوئی بات کہی ہے کسی نے، وہ بات اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے شروع میں آپ اس بات کو ایز اٹ از لکھنے کے لیے آپ نے انورٹڈ کوما شروع میں اور آخر میں انورٹڈ کوماز یعنی واوین جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کوما لگائیں گے آپ، اور اس کے بعد جو کچھ بھی فرمایا اس کو آپ انورٹڈ کوماز یعنی واوین میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ آپ واوین میں لکھیں گے۔ اسی طرح دوسرا ہے کہ استاد نے کہا ہمیشہ بڑوں کی عزت کرو۔ اب استاد نے کہا، آپ بتا رہے ہیں کسی کو کہ استاد نے کہا، اس کے بعد کوما لگائیں گے اور پھر واوین میں آپ لکھیں گے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرو، یعنی یہ استاد کے کہے کو آپ نے ایز اٹ از اپنی تحریر میں شامل کیا، تو وہ اس کے لیے آپ کو لازمی جو ہے واوین کا استعمال کرنا ہوگا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ نمبر 3، منع نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج چڑیا گھر چلیں، تو آپ لکھیں گے کہ منع نے کہا کوما واوین کے بعد پھر آپ لگائیں گے، لکھیں گے اس کی اسٹیٹمنٹ، منع کا نے جو کچھ بھی بات کہی کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج چڑیا گھر چلیں، پھر واوین دوبارہ لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب لیکن واوین کی آپ شکل دیکھ لیجئے، جب شروع ہوئے ہیں تو وہ سیدھا رخ ہوگا، جب اینڈ کیا اپنے جملے کا یا اسٹیٹمنٹ کا تو وہ الٹے لگائے جائیں گے، واوین الٹے پیش کی طرح لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اسٹیٹمنٹ میں شروع میں لگا رہے ہیں واوین تو وہ سیدھے لگائے جائیں گے سیدھے پیش کے طور پر، اور جب آپ اس کو اسٹیٹمنٹ ختم کر رہے ہیں تو واوین الٹے لگائے جائیں گے، یعنی الٹے پیش کی طرح۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی ایک عبارت ہے جس کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں آپ کو واوین لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب علی کی گھر دعوت، یہ میں پڑھ رہی ہوں عبارت، اس کو آپ غور سے سنیے۔ علی کی گھر دعوت میں سب دوست آئے ہوئے تھے، وقاص نے کہا آؤ کچھ کھیل کھیلتے ہیں۔ دانش نے پوچھا تم کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ عمیر بولا ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر لفظوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔ امی نے آواز لگائی بچوں کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو پھر کھیلنا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں واوین لگیں گے۔ سب سے پہلے یہ تو جملہ ایسے ہی لکھا جائے گا کہ علی کے گھر دعوت میں سب دوست آئے ہوئے تھے، وقاص نے کہا کومے کے بعد اب یہاں واوین اسٹارٹ ہوں گے، واوین لکھیں گے، سیدھے لگائیں گے واوین، آؤ کچھ کھیل کھیلتے ہیں، یہاں پھر الٹے واوین لگا کر یہ جملہ مکمل ہوا۔ پھر دانش نے پوچھا کوما، یہاں پھر واوین اسٹارٹ ہوں گے، پھر واوین سیدھے لگائیں گے سیدھے پیش کی طرح، دو پیش لگائیں گے یہاں۔ پھر تم کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہو کویسچن مارک کے بعد اوپر، پھر کلوزنگ واوین لگائے جائیں گے جو کہ الٹے دو پیش ہوں گے۔ عمیر بولا، پھر کوما کے بعد پھر یہاں واوین اسٹارٹ کریں گے اور اس طرح سے لفظوں کا کھیل کھیلتے ہیں پر یہاں واوین ختم ہوں گے، یہاں کلوزنگ واوین لگائے جائیں گے۔ امی نے آواز لگائی کے بعد کوما لگائیں گے اور بچوں کے بعد
کو واوین اسٹارٹ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر پھر کھیلنا، یہاں واوین ختم کیے جائیں گے۔ اسی طرح بیٹا آپ کلاس کی سرگرمی نمبر 8 کریں گے کہ لفظ بچوں کے بعد علامت لگی ہوئی ہے، اسے ندائیہ یا علامت تعجب کہتے ہیں۔ یہ علامت عام طور پر جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو استعمال ہوتی ہے۔ مثال ہے، دوستوں میری بات غور سے سنو، یعنی دوستوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے، تو دوستوں کے بعد یہ علامت تعجب یا ندائیہ علامت لگائی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب یہ ندائیہ علامت استعمال ہوتی ہے تو ہم اس میں جمع کے ساتھ نون غنہ نہیں لکھتے، جیسے بزرگوں، بچوں، ساتھیوں، ان سب میں نون غنہ ویسے آپ لکھیں تو تحریر میں لکھا جائے گا ساتھیوں کے بعد نون غنہ، لیکن جب آپ اس کو بطور ایک ندائیہ علامت جب آپ یہاں لکھیں گے تو اس کے بعد نون غنہ نہیں لکھا جائے گا۔ جب جملے میں خوشی، غم، حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہو یا کوئی تاکید کی جا رہی ہو تب بھی یہ علامت تعجب یا علامت ندائیہ لکھی جاتی ہے۔ یہاں سبحان اللہ کتنا پیارا پھول ہے، سبحان اللہ کے بعد لگائیں گے افسوس پاکستان میچ ہار گیا، یہاں لگے گی۔ تو اسی طرح آپ ان سارے 6 جملے جو ہے ان میں دیکھیے، ان سب میں آپ کو ندائیہ علامت لگانی ہے۔ اب آپ کو خود سے 5 ایسے جملے لکھنے ہیں جس میں مختلف جذبات کا اظہار ممکن ہو، اور پھر جملوں میں مناسب جگہ پر آپ کو علامت تعجب بھی لکھنی ہے۔ یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مسز راشدہ عمران کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔